سلامتی امام زمان علیہ السلام بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے وفا کے پیغمبر نفس فاتح خیبر اے حسین کے بھائی اے حسین کے بھائی دیکھیے ذرا اٹھ کر آہ میں ہے لوٹنے کو فوج آئی اے حسین کے بھائی ہوئے آئے تدبیر جن کے چہروں کی تنویر ان سے بگڑی تقدیر فرق پاک سے چادر چھین لے لئی برگر خلق ہو تماشائی اے حسین کے بھائی خون ہے کانوں سے جاری کیسے جائے بیچاری شام کی ہے تیاری سیلیاں پڑی رخ پر اور اس قدر مضطر ہے تمہاری شیدائی اے حسین کے بھائی آپ کے گڑے شان کون اس گاؤں جانے کون ہے جو پہچانے شاہدین کی دکھ در بدر برہ ناس کیسی اس پبل آئی اے حسین کے بھائی واسطہ پیامبر کا واسطہ بہتر کا یا خدا وہ دن دکھلائے دیکھ روضے انور اور ادا کرے
خیسر خدمت جبی سائی اے حسین کے بھائی اے وفا کے پیغمبر نفس فاتح خیبر اے حسین کے بھائی اے حسین کے بھائی جب قتل کیا نہر پسقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ چائم کو پانی نہ دیا پیاس میں اسے بحرے کرم کو حاشر کے خوف کی دکان حاشر کے خوف کی دکانیا غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا عباس کا قتل کیا شاہ عباس کا قتل کیا شاہ کو مارا عاداتوں یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا تراسوں سے ہوتا ترومال پرومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال دنیا میں نہیں جن کا دنیا میں نہیں جن کا فاطمہ کا بن بھائی بسر ہو گنا کا ہماری عباس کے ماتم گئے جان عباس کے ماتم گئے جان ماں یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب قیم شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کی جگر پھٹتا ہے دم بھائی کے لمن جنگ بھائی کے لمن جنگ شیک اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مدد کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں سمجھا کہ اسے رن کو چلے جب شہبرار دوڑی عقب شاہ سکینہ جگر افگار چلائی کہ بابا مجھے یا چھوڑو نہ دنا دکھلا دو مجھے لاچے دکھلا دو مجھے لاچے بسیلا پانی نہ ملا مر گئے وہ قومیں نہ کرے میں روئیں گی اب لاچے میں روئیں گی اب لاچے باس بجا آخر اس دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کے گمراہ
قصد ہے جاتے ہو کدھر ہے شہید جا دریا پا مارے گئے تھے جن کی تمہیں پانی کے لیے لاجوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے میرے دیوا پڑے آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو ہے آئی کیوں ریت میں یہ چاندسی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے کہنے لگی شاہ کی جان ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے میں پیاسے رے اس لیے شرماتے ہیں صلوات مجھے مطلوب ہوگا جہاں لینا جبھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر غم کیوں نہ ہو جائے غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبردار کر بھائی تباز لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا بسب اللہ بے حضرت زینب کی چادر یہ سن کے پیٹے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچڑ گیا باسا مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی تھوڑا بلگنا کمر کو سنگ یہ کہ سننا چلے شاہ کربلا مانند بے کانتے تھے شیخ دست پا اما ماتا نہ فرق پا نے دوش پر ردا تصویر وات مقتل کے قاق سے تنے انواتا سینہ گلاو دگر بابڑا
رائی میں بادید پراب دیکھا تپا قاق پا فرزند بو تراب شان و پاک کی نظر تو جگر کو رہی نتا بسائے بھائی کا گراو دیکھا داست و پاتے شیخ عشق سال کے لے آئلہ تغلی اکبر زمان مورک قبر چہرے پدی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے دونات بدن سے ہوئے جدا بازو کے سکن بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار گئے تمہارے تیار مورک مپاکنے لگے شاہ عشق سال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب زبان گے ہم تو صدقے حسین تیرے تنے پانچ کے ایک بار ہم کو کے سب نظر یہ سن کے اس دلیر نے ایک سردہ کی مشکی زپا تڑپ کے باسرت نگاہ کے منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کے حالت تباہ ہو گئے جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کا پڑے زانو باشا کیا گزار یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبا پجا حسرت سے دیکھ طرف شاہین سو جان دنیا سے گوچ کر گیا تھوڑا جرین ساتھ شاہ مشرقین کا ایک اٹھا کے مر گیا صلوات اللہم صلی سلامی جس نے درے باغ پنجتن خواب اسی نے روضہ رضوان کا شمع یزید نے پوشاک کس کو پہنا دوں پھٹا ہوا جو
سکینہ کا پیران دیکھا کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی ادھر کے مردے کو جنگل میں بے کفن دنے بصارت کدھر گئی ہے ماں ملی نہ لاش پسر کی تمام رندے کا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نظر بسر ہے یہ کس کا مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے یہ تفریقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو شبیر سے اکبر کے بچڑ جانے کو پوچھو اللہ نہ دکھلائے علم نور نظر کا بہ جاتا ہے آنکھوں سے جس وقت کہ اکبر کو لگا زخم جگر کا سینے میں رکا کے دم اس رش کے قمر کا گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا چلائے کہ آپ کو جدن چلائے کہ آپ کو جدن یاد بے کس کی مسافر کی خبر لیجئے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا ایک ہو کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ دل تھام کے ہاتھوں سے کہا دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یاد رنگ اڑ گیا تھا کہ سواں پاگرد پڑی تھی چورا کے جو سملے تو بازار چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں آنسوئے برائے بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کے درائے تم اٹھ نہیں سکے تو میلاج برائے تم اٹھ نہیں سکے تو میلاج برائے ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا عہدہ جو تمہارا تھا میں لے گئے بیٹا عہدہ جو تمہارا تھا میں لے گئے بیٹا بیٹا میں پھر یا بتا
کہہ کے پکارو، مظلوموں غریب الغربا کہہ کے پکارو، ناشاد و گرفتار بلا کہہ کے پکارو، لکشنا مضبوع خفا، لکشنا مضبوع خفا کہہ کے پکارو، جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا، خنجر میری گردن پہ طرح چلے گا، خنجر میری گردن پہ طرح چلے گا، لے آئی جو بیتابی دل لاش پسپا، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخمی جگر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر، سینے پا کبھی ہاتھ تمہارا کبھی سر پر، سینے پا کبھی ہاتھ تمہارا کبھی سر پر، اوپر کے دم و شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جواب مرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جواب مرتے ہوئے دیکھا، کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر علی اکبر، آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر علی اکبر، رخصت بھی تو لو علی اکبر علی اکبر، لو باپ کرو علی اکبر علی اکبر، لو باپ کرو علی اکبر علی اکبر، دلہا بھی آرام سے سوتے نہیں بیٹا، ہم روتے اور تم ہمیں روتے نہیں بیٹا، ہم روتے ہیں اور تم ہمیں روتے نہیں بیٹا، پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برات کے پالے کو روتے ارمان نکلا بار کا ہے لاش پناہ بانوں کا پائے یہ کو اجلی پائے گی کہاں، یہ کو اجلی 18 برس کے پالے کو، نازوں سے مرادوں سے بالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کو کر بیٹھ گئی میدان
گار برش کے پدر کی موت ہے میں ناجوان بیٹے کا سفر جان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب خون میں مرنا جوان بیٹے کا ستم گزرنا جوان بیٹے کا شواز آگے شہ مشرقین سے جھوٹے محبو بھی لوگ خدا بدر کو دکھلائے مرگ راحت جا کلیجہ زخمی ہو جب دل کو بے قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزرینوں کے سینہ لو ادھر طرف کے جانب گردوں نگاہ کی جنے زمین ہل گئے دورے میرے شہید پسا میرے جوان میرے محروم میرے شہید پسا میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسا قریب ہو گئے قریب ہو گئے نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے نگرا خبر نہیں کدھر گئے میرے گل پیران علی اکبر میرے قدیر میرے کم سخن علی اکبر جوان مر گیا غریب الوطن علی اکبر جا گئے لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش منی زمین پا خون میں غلطہ زمین پا خون میں غلطہ بزا عظیم فرزند نوجوان دیکھی
عطر سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان کی خمر سے چہرے پر زردی لبا بجا دے گی کلیجہ بڑھ گیا سینے میں جان ادھر کے سامنے بیٹے کا دم کرتا تھا حسین دیکھتے تھے حسین سادھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین خاطئ الناکثین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى و سخر میزان الاعمال مقلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا به یمنا نفس اللہ القائمہ حزن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، یہ ارشاد ختمی مرتبت پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک ہر دور ہر زمانے کے چاہنے والوں کے درمیان بالخصوص عالم اسلام کے درمیان موجود رہا ہے اور موجود رہے گا، اور اس ارشاد پیغمبر سے ہر دور میں استفادہ کیا جاتا رہا ہے۔ محققین، مصنفین، علماء، ذاکرین، خطبہ سبھی
اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ تا حد قیامت جاری رہے گا، کیونکہ پیغمبر نے ایک ایسا نام ہمارے حوالے کیا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے تذکرے سے۔ صلوات ارشاد فرمایا۔ یہ مجالس جس کا آغاز آج سے یہاں عزاخانہ زہرا میں ہوا ہے، یہ ہمارے شہر ولایہ علی اور رضا حسین کی قدیم ترین مجالس خمسہ ہیں۔ یہ ابتدا ہی سے جوڑیے مکرم الدولہ پتھر گٹھی میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد اور ان مجالس کو ام محترم علامہ عباس رضوی صاحب قبلہ خطیب اہل بیت مخاطب کیا کرتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد والد محترم نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ مقام تبدیل ہوا ہے، عزاخانے میں ہے، لیکن بڑی قدیم مجلسیں ہیں شہادت مولا کائنات کی۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، آج سے 50-60 سال پہلے ہیں، تو اس سے پہلے کی بھی، لیکن یہ کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، تو اس دور میں ان ایام عزائے مولا کائنات میں یہ 17 رمضان سے 21 رمضان تک کا جو دور ہوتا ہے، اسے دور عزائے مولا کہتا ہوں میں۔ دور عزائے مولا مختصر 5 دن کا جو دور ہوتا ہے، جس کا سلسلہ 21 رمضان کی رات دیر تک رہتا ہے، تو یہ اس زمانے میں اتنی کثرت سے مجلسیں نہیں ہوا کرتی تھیں، مومنین کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی، تو بہرحال ان مجالس کا انداز الگ ہوا کرتا۔ اب بہت زیادہ کثرت ہے مجالس کی، مومنین جگہ جگہ شریک ہوتے ہیں، تو یہ مجالس ابتدا ہی سے، جیسا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو مولا کائنات ہی کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ اور اب ذکر مولا کائنات کی بات آتی ہے تو اتنے عنوانات ذہن میں آتے ہیں کہ کس عنوان کے تحت بات کی جائے، تو ذاکرین علماء یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک عنوان وہ اس کو مقرر کر کے اسی کے ذیل میں اس کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان مجالس کا عنوان خدامت ہی سے ولایت مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کو شہزادی کے کرم، آپ حضرات کی دعائیں مولا کے صدقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں ہم بھی، تو یہ سلسلہ ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی۔ آج تھوڑا سا تعارف ولایت کا، اور کل انشاءاللہ خزات مولا کائنات جو ہے ایک مستقل عنوان ہے جس کا ربط ولایت سے بڑا گہرا ہے، بغیر ولایت کے خزات ممکن نہیں ہو سکتی۔ خزات یعنی عدالتی فیصلے جسے کہتے ہیں، ان میں جو غیر معمولی مولا کائنات کے فیصلے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ آج میں اس وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے جب یہ کہنا تھا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، تو علی ہی کا نام کیوں لیا؟ اب پیغمبر خود اپنا نام لے سکتے تھے۔ اب جہاں تک پیغمبر اور مولا کائنات کی بات ہے، ہم ہمیشہ مساوات کے قائل ہیں اور قائل رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو محمد ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی محمد ہے۔ تو جہاں علی کا نام لیا، اپنا نام بھی لے سکتے تھے۔ علی سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اب اگر ہے کوئی بڑا تو وہ پروردگار عالم ہے۔ تو پیغمبر اللہ کا نام، اللہ سے بڑھ کے کس کا ذکر ہو؟ قرآن پورا بھرا پڑا ہے کلام الہی سے۔ یہ بات اور ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر شان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کلام اللہ کا، لیکن اس میں تمام تر مولا کائنات کی فضیلتیں ہیں، مولا کائنات کے کمالات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو پیغمبر ذات الہی کا بھی حوالہ دے سکتے تھے کہ بھئی تم اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے زینت دو،
تو یہ کیوں نہ کیا؟ اس کے ایک منطقی وجہ ہے، اور بھی بہت سی علتیں ہیں کہ نبی نے نہ اللہ کا نام لیا نہ اپنا نام لیا، بلکہ علی کا نام لے کے بتایا کہ علی کا ذکر کرو۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے جسے ہم منطق کہتے ہیں، لاجک کہتے ہیں، اس کی یہ ہے کہ اللہ کا اگر نبی حوالہ دیتے کہ تم اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے زینت دو، تو یہ ممکن نہیں تھا انسانوں سے کہ بغیر معرفت الہی اللہ کا ذکر کرے، کسی کے بھی تذکرے کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، زحمت زیادہ بہت آپ حضرات کے لیے نہیں رہتی، ابتدائی مجالس میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ وضاحت ضروری ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے شخصیات کے اعتراف خدمات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو مقررین ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں مخالے پیش کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی محفل ہو، ان کے بارے میں کچھ کہنا ہو، تو پہلے مقرر کو وہ میٹر اور مواد دیا جاتا ہے ان کے بارے میں جن کے بارے میں کہنا ہے، کہ یہ شخصیت یہ ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس سن میں گریجویشن کیا، اس سن میں پروفیسر بنے، پھر یہ جو بھی ہے ان کی شخصیت۔ اگر ان مقرر کو وہ حوالے نہ دیے جائیں، وہ ریفرنسز نہ دیے جائیں، اور وہ مواد نہ دیا جائے، تو وہ بڑے مقرر خطیب ہوتے ہوئے بھی گونگے ہو جائیں گے، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، معلوم ہی نہیں ہے کیا کہا جائے۔ اس کا شعراء کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، شاعروں کے اعتراف ہوتے ہیں تو ان کی کتاب دی جاتی ہے کہ انہوں نے کب سے شاعری شروع کی، کتنے سن ہوئے، کیا کیا انہوں نے شاعری میں کہا، تو وہ حوالے ضروری ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کسی بھی عام آدمی کی بات کرو، انسانی ہماری زندگی، کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر ذکر کرنا ہو تو اس کی کچھ تو معرفت ضروری ہے، بغیر معرفت کے انسان زبان رکھ کر بھی گونگا ہو جائے گا، کچھ بول ہی نہیں سکے گا، بتائیے کیا بتائے گا، بتائیے۔ تو اگر نبی، اس چیز سے مربوط ہے، آپ توجہ فرمائیں، اگر نبی اللہ کا حوالہ دیتے کہ تم اپنی مجلسوں میں اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرو، زینت دو، اللہ کا ذکر، تو ایک ہی کام ہو سکتا تھا کہ ہم فرش مجلس پہ بیٹھیں اور اللہ 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 کی تسبیح بیان کریں، اس سے ہٹ کے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، معرفت ہی نہیں ہے اللہ کی، تو کیا کریں گے؟ تو اس ایک وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں دیا، خود اپنا نام بھی اسی لیے نہیں دیا، یہی وجہ ہے بنیادی کہ محمد کو پہچانیں گے تو محمد کا ذکر کریں گے، تو پہچان کیسے ہوگی؟ پہچانوائے کون؟ تعارف تو ہو۔ تو یہ کام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا، اللہ کو پہچانوایا، پیغمبر کو پہچانوایا۔ اللہ کی معرفت بغیر امیر المومنین ناممکن تھی۔ اگر علی کے جلوے، علی کے مظاہرے مظہریت الہی کے، صفات الہی کے مظاہرے نہ ہوتے تو اللہ کو آج دنیا میں کوئی ماننے والا نہ ہوتا۔ دنیا نے علی کے مظاہروں کو دیکھا، اللہ کو مانا۔ کیوں؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایسی، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، طاقت و قوت رکھنے والا جو انگلیوں میں در خیبر اکھاڑ رہا ہے، تو اس کی طاقت کتنی ہوگی، کتنا یہ قدرت رکھنے والا ہوگا۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء، ہر شے پہ میں قدرت ہوں، تو ہر شے پر قدرت کا کوئی مظاہرہ کرے تو سمجھ میں آئے نا۔ تو مولا کائنات نے ایسے مظاہرہ کیا اللہ کی قدرتوں کا کہ ایک موقع ایسا ہے کہ دنیا علی ہی کو خدا ماننے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن کمال مولا کائنات یہ ہے کہ علی نے سجدے کر کے بتایا کہ میں عبد ہوں، معبود نہیں ہوں، میری قدرت یہ ہے، تو یہ سمجھو کہ میرے معبود کی طاقت کیا ہوگی۔ میں ہواؤں پہ حکومت کر رہا ہوں، میں زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کر رہا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، تو میری قدرت یہ ہے۔ تو میرے سجدے کو دیکھ کے مانو کہ کوئی معبود ہے، کہ اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا اختیارات ہوں گے، اس کی کیا
قدرت ہوگی۔ یہ مولا والد محترم آفتاب ذکر نے اپنے مسدس کی ایک بیت میں کہا کہ مولا کائنات چپ نہیں رہے، بلکہ زبان سے بھی کہا، عمل سے بھی بتایا۔ زبان سے تو واضح طور پہ کہہ دیا، اور یہی قول چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ائمہ کو خدا نہ کہو، اور خدا آزادی جو دی وہ دیکھیے آپ، خدا کہہ دینا تو عاجزی ہے۔ انہیں بقول والد محترم آفتاب ذکر کے کہ نصیری نے تو خدا کہہ کہ یارو جلد بازی کی، عجز ہے، ختم ہو گیا، کہہ دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا نہ کہہ کر کیا کہہ سکتے ہو کہو، اور تمہارے لیے راستہ ہے پورا معرفت کا، اس راستے پر چلو، معرفت حاصل کرو، تو تم چلتے رہو گے، تمہارا سفر ختم ہو جائے گا، معرفت کا سفر ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تم ایک مقام پہ آ کے سجدے عاجزی کر لو گے کہ بھئی مولا میری پہنچ یہاں تک ہے، آپ کا مقام اور اس کے آگے ہے اور بلند ہے۔ تو یہ معصومین نے ہمیں یہ چھوٹ دی کہ ہم خدا نہ کہیں۔ علی نے خدا نہ کہنے کے لیے زبان سے بھی کہا اور سجدے کر کے بھی بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے جو خود میرا خدا ہے، سب کا خدا ہے، کائنات کا خدا ہے۔ تو والد محترم نے کہا کہ وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا، وہ جو چپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا، ایک نصیری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا۔ تو مولا کائنات نے چپ نہ رہ کر زبان سے بھی اور عمل سے بھی ظاہر کر کے بتایا کہ بھئی ہم خدا نہیں ہیں، ہمیں خدا نہ کہو۔ ایک موقع پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے جد مولا کائنات کو دنیا جو ہے خدا ماننے کے لیے تیار تھی، سب خدا مان لیتے، پھر علی نے انکار کیوں کر دیا اپنے آپ کو خدا منوانے سے؟ ایک دنیا راضی تھی علی کو خدا کہنے کے لیے، اور علی اگر خاموش ہو جاتے تو سبھی مان لیتے خدا۔ تو آپ کے جد نے اپنے آپ کو خدا منوانے سے انکار کیوں کیا جبکہ سامنے والا ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ خدا ہیں؟ اتنی بڑی بات تھی، پھر علی خاموش کیوں رہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا منوائے جبکہ خدا نہ ہو کر بھی پوری خدائی ان کے ہاتھ میں تھی، خدا نہ ہو کر بھی پوری خدائی ان کے ہاتھ میں تھی، کیوں وہ اپنے آپ کو خدا منواتے جبکہ وہ شرک بھی ہوتا، کفر بھی ہو جاتا۔ اس طرح میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو علی نے پہچانوایا تو آج دنیا اللہ کا ذکر کر پا رہی ہے، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ذکر خدا کرنے والا نہ ہوتا۔ پیغمبر نے اپنا نام اس لیے نہیں دیا کہ پیغمبر کی بھی پہچان مولا کائنات نے کروائی۔ اللہ خدا کتاب میں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اب علی خود صاحب امر ہوتے ہوئے اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر علی رسول کی اطاعت کر کے نہ بتلاتے تو دنیا کو رسول کی پہچان نہ ہوتی، اور جب رسول کی پہچان نہ ہوتی تو پھر دنیا رسول کا ذکر کیا کرتی؟ جیسا میں نے کہا بیٹھ کر اللہ 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 کرنا پڑتا، ویسی بیٹھ کر بس محمد 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 کہہ لیتے، ان کے صفات کا، ان کی کمالات کا، ان کے خوبیوں کا۔ پیغمبر کے کمالات اور خوبیوں کا اظہار مولا کائنات نے کروایا، علی نے پہچانوایا کہ یہ اللہ کے جہاں سے پہلی ہی موقع پر دعوت ذوالشرا میں ایسی بات کہی مولا کائنات نے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو بڑی تفسیر ہوتی ہے۔ جب نبی نے اعلان کیا تو علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اعلان کیجئے میں آپ کے ہمراہ ہوں، میں ہر قدم پر آپ کا مددگار رہوں گا۔ تو یہ لفظ گواہی بتا رہا ہے۔ انسان گواہی کب دے گا؟ اب یہ کیا کہنا چاہیے آپ کے وکالت کی، عدالت کی باتیں ہوتی ہے۔ موقع واردات پر
اگر چشم دید نہ ہو تو وہ گواہی کیسے دیتا ہے؟ ہم چشم دید گواہ کس کو کہتے ہیں؟ آئی وٹنس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آنکھوں سے دیکھے وہی اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، سنی سنائی گواہی قبول۔ علی کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب مبعوث برسالت ہوئے، وہ تو دنیا میں زمین پر تو بہت عرصے، آسمانوں میں جب یہ نور خلق ہوا تو علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے، پیغمبر نے جو حدیث فرمائی کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے، علی جو ہے نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب علی موجود تھے، جب نبی تھے تو علی گواہ بن کے موجود تھے، اس وقت بھی علی ہی جانشین تھے، آج بھی علی ہی جانشین ہے۔ تو شاعر ولایت مصطفیٰ سلیم صاحب نے کہا کہ تصدیق کنندے رسالت کو سلیم کس طرح محمد کے برابر نہ کہیں۔ تو جو جس نے تصدیق کی نبی کی گواہی کی، نبی کی نبوت کی، رسالت کی، وہ برابر کیسے نہیں ہوگا؟ گواہی دینے والا برابر کا ہے۔ تو یہ پہچان جو کروائی مولا کائنات نے، اللہ کو بھی پہچانوایا، رسول کو بھی پہچانوایا، اور خود اپنے کو تو پہچانوائی رہے تھے۔ مظاہرے، خطبے، زبان، نہج البلاغہ، ارشادات مولا کائنات کے مختصر ارشادات، خطوط، یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ جو قرآن کی زبان ہے وہی نہج البلاغہ کی زبان ہے۔ طے شدہ بات ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی، مقابلے کر لیے، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے ادبا بیٹھ کر ٹیلی کرتے رہے یہ کلام کو، تو ان کو ماننا پڑا کہ بھئی کلام کی بلاغت میں اور فصاحت و سراست میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے، یہ کلام علی سے نسبت رکھتا ہے۔ تو علی نے باعتبار زبان الہی بھی اپنے آپ کو منوایا کہ جو اللہ کی زبان ہے وہی میری زبان ہے۔ صفتوں کے مظاہرے میں بھی یہی بتلایا علی نے کہ جو اللہ کی صفت ہے وہی میری صفت بھی ہے۔ معروضہ آپ کا یہ میں مربوط ذہن تمام کر رہا ہوں کہ علی نہ ہوتے تو نہ اللہ کی پہچان ہوتی نہ نبی کی پہچان۔ جب پہچان ہی نہ ہوتی تو نبی کیسے اللہ کا نام اور اپنا نام دیتے؟ تو بات عبث ہو جاتی، غلط ہوگا۔ نبی تو ہمارا غلط بات کہتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے، جو کہتا ہے وہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ تو نبی نے علی کا نام لے کر یہ بتا دیا کہ ہماری یعنی اللہ کی اور میری پہچان ہی علی سے ہے۔ اب ایک میں ظاہری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پہچان جو ہے انسان کے وجود کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی بے چہرہ وجود لا کے رکھ دیا جائے اور یہ کہے کہ بھئی آپ پہچانو اس کو، آپ پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہاتھ پاؤں وغیرہ تو سبھی کے تھوڑے تھوڑے فرق سے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بغیر سر کے، بغیر چہرے کے ایک وجود آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ پہچانو، تو کیا آپ پہچان سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، نتیجے پہ پہنچے ہی نہیں۔ تو پہچان کے لیے چہرہ ضروری ہے۔ جب پہچان کے لیے چہرہ ضروری ہے تو اللہ نے کہا کہ علی چہرہ میرا چہرہ ہے، وجہ اللہ کہا، عین اللہ کا، ساری چیزیں کہ جی آپ جانتے ہیں۔ اذن اللہ کہا، علی کے کان میرے کان، علی کی آنکھیں میں، تو یعنی یہ بتایا کہ جو علی سنتا ہے میں وہی سنتا ہوں، جو علی کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، جو علی دیکھتا ہے میں وہی دیکھتا ہوں۔ تو چہرہ اللہ نے علی کو اپنا چہرہ کہا۔ تو اب یہاں پہچان ہوئی کہ نہیں ہوئی خدا کی؟ خدا نے اپنی پہچان کے لیے علی کے چہرے کو رکھا، تو پیغمبر نے بھی وہی عمل کیا، کہا یا علی انتا بمنزلت الراس، کہ اے علی تم سے میری نسبت ایسی ہے جیسے جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ تو سر نہ ہو تو پہچان نہیں، تو چہرہ نہ ہو تو خدا کی پہچان نہیں، سر نہ ہو تو نبی کی پہچان نہیں۔ تو پہچان تو علی سے ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر علی کا نام لے کر نبی نے کہا تم اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے تذکرے سے۔ اب علی کا تذکرہ اتنا وسیع ہے کہ 1400 سال سے زیادہ سے ہو رہا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے کہ علی کا ذکر تمام ہو گیا، علی کا تذکرہ تمام ہو گیا، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔
قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے علی کا نام دیا کہ تم علی کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی موضوع مکمل نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب لوگ بہانہ بنا کر اگر علی کا ذکر کرنا ہے، نبی نے کہا کہ زینت دو، تو یہ مجلسیں بھی جیسا میں نے کہا آج کئی برس سے ذکر مولا کائنات ہی سے زینت پا رہی ہیں ہماری فرش اعضاء کا، یہی مقصد رہتا ہے کہ ذکر مولا کائنات ہو۔ اختتام پر تو آنسوؤں کا سلسلہ رہتا ہے مصائب کا، لیکن یہ کہ پیغمبر نے ایک نام ایسے حوالے کیا کہ بظاہر عین نام یہ ہے مختصر سا، لیکن اگر اسے پھیلا دیا جائے تو بالکل ایسے ہی جیسے مولا نے کہا قرآن سمٹ جائے تو نقطے میں ہے اور نقطہ پھیل جائے تو قرآن ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ یہی ثابت ہوا کہ نام علی میں اتنی وسعت ہے کہ پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ آپ کوئی موضوع شروع کر لیں، آپ علی کو چھوڑ کے یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ یہ موضوع تمام ہو گیا، یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، نہیں کہہ سکتے آپ جب تک کہ علی درمیان میں نہ آ جائے۔ کوئی موضوع آپ دیکھ لیں، کوشش کر لیں، صحیح کر لیں، دنیا کے جتنے موضوعات ہیں لازمات ہیں، جب موضوع ہوگا کوئی سبجیکٹ ہوگا گفتگو کا تو وہ بہترین ہی ہوگا۔ برائیوں، خرابیوں، گناہوں کا تو کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ تو موضوع جو ہوگا، سبجیکٹ ہوگا تو وہ تو بہترین، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جو بھی موضوع، جتنے بھی موضوعات ہیں، شجاعت ہے، اسی کے ساتھ سخاوت ہے، تو آپ کوئی موضوع اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ موضوع مکمل ہو سکتا ہے بغیر علی کے؟ شجاعت کا ذکر آئے تو بڑے بڑے شجاعان کائنات کا ذکر ہوگا، مگر موضوع مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ذوالفقار علی کا ذکر نہ ہو، جب تک کہ شجاعت علی کا ذکر نہ ہو۔ اسی لیے یہ ولایت علی جیسا میں نے کہا موضوع ہے ہمارا، اور یہ موضوع کا تھوڑا تعارف انشاءاللہ کل بھی، ولایت کے کیا معنی ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ آج آپ کی ذمت تمام ہے کہ یہ تعارف تھوڑا سا کہ مولا کائنات کا ذکر ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری محفل نہیں ہوگی۔ جس محفل میں ذکر علی نہ ہو وہ محفل ہی نہیں ہے۔ جس محفل میں تذکرہ علی کا نہ ہو وہ محفل ہمارے لیے محفل نہیں قرار پاتی ہے۔ تو یہ دور، یہ زمانہ جس کا آغاز آج کی تاریخ سے ہوا ہے کہ مولا کائنات کی، جیسا میں نے کہا شہادت کے یہ دور ازاں ہے۔ آج 17 تاریخ ماہ رمضان کی ہے، قدامت سے طریقے ہیں، کل 18 ہوگی تو ذکر مولا کائنات کا اور اس کے ساتھ سلسلے جو مولا کائنات پر گزرنے والی وارداتیں ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور آج ذکر اس لیے بھی جناب عباس کا اور شہزاد علی اکبر کا ہوا ہے کہ عباس تو فرزند ہی ہیں مولا کے، عباس تو ثانی حیدر ہی ہیں، لیکن علی اکبر بھی علی ہیں، وہ بھی 18 برس کے علی ہیں، عباس 32 برس کے علی ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ شہزادی کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے سنا کہ فاطمہ کے لال کے لیے کربلا کے میدان میں کس قیامت کے موقع تھے کہ جب جناب عباس میدان سے آواز دے رہے تھے کہ مولا میرا سلام قبول کریں۔ یہ اس لیے ہوا کہ پانی لاتے لاتے زخمی بھی ہوئے، ایک کے بعد ایک دونوں شانے خطا ہو گئے، اور پھر مشکیزہ جب چھت گیا، پانی بہہ گیا تو عباس کا مقصد حیات ہی ختم ہو گیا، سر پہ گرز لگا، زخموں سے چور زمین پہ آتے آتے آواز دی، اور حسین بڑی تیزی سے بھائی کے سرانے پہنچے تو جو عالم دیکھا کہ عباس کا سر شگافتہ ہے اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سرانے بیٹھ گئے، بھائی سے بھائی کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے وصیت کی کہ مولا میرا لاشا آپ خیمے میں نہ لے جائیں، بیویاں یہ منظر نہ دیکھ پائیں گی۔ حسین نے کہا عباس ایسے ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد حسین نے کہا عباس ہماری بھی تمنا پوری کر دو، تو کہا مولا جلد فرمائیے، تاخیر نہ ہو جائے کہ سواریاں آ چکی ہیں۔ تو
تو مولا نے کہا کہ عباس تم نے جب بھی مخاطب کیا آقا و مولا کہا، مالک و مختار کہہ کے آواز دی، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زبان سے بھائی کا لفظ سنو، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو۔ تو عباس نے زندگی میں کبھی اس نام سے پکارا نہیں تھا، تو بڑی شرم آئی عباس کو، حیا آئی، تو زانو حسین میں اپنے چہرے کو چھپا کے کہا بھائی بھائی کہا، اور بھائی سے بھائی جدا ہو گیا۔ اب حسین کے لیے قدم بقدم قیامت تھی۔ وہ موقع بھی آیا جب میدان سے 18 برس والے جوان کی آواز آئی کہ بابا میرا سلام قبول کریں، اور حسین جب چلے تو شاعر نے کہا تڑپ کے جانب گردو نگاہ کی شہنے، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہنے، جوان بیٹے کی آخری آواز ہو تو ضعیف باپ کا یہی عالم ہوتا ہے۔ چند قدم چلتے تھے اور زمین کربلا پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھ کے آواز دیتے تھے کہ میرے لال ایک مرتبہ اور پکار لو کہ تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا ہے، علی اکبر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، کون سنبھالتا، دشمن تو تماشا دیکھ رہے تھے، خود سواری کا گھوڑا لے کے گیا۔ جب قریب پہنچے تو 18 برس کی جوانی کو اجڑا ہوا دیکھا۔ علی اکبر زخموں سے چور خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حسین گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا بیٹے کے پہلو میں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار جوان بیٹا ہے، بازو برابر کا لال ہے، جسے تیرے حضور میں بھیج رہا ہوں۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد و آل محمد و سیالم الذین ظلموا